السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے یاریاں اور اس کو لکھا ہے سدرا شیخ نے، جس کا قسط نمبر ہے 11۔ وعلیکم السلام زارا جی، آپ اور اتنی نفاست۔ سب سے پہلے سلام، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا یہ دن بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اندلیب اور عریشہ نے ہنستے ہوئے زارا کو ویلکم کیا تھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر اشکبار ہوئی تھیں۔ پیچھے سوہا کھڑی ہوئی۔ او مائی گاڈ سوہا، اور حجاب والوں۔ سوہا کو امید نہیں تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ایک ساتھ اپنی تمام دوستوں سے مل بھی پائے گی، مگر ایک فون کال نے سب کو بدل دیا تھا۔ خوب جی بھر کے ملنے کے بعد وہ چاروں بیٹھنے لگی تھیں جب زارا نے آگے بڑھ کر سوہا کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ میں جانتی ہوں پاپا کی پرنسس نے کبھی خود سے نہیں ملنا۔ ارے اب پاپا کی نہیں اپنے ہسبینڈ کی پرنسس بن گئی ہوں۔ کیوں سوہا جی؟ ہا ہا ہا، کم آن گرلز، بیٹھ جاؤ، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں میم، میرا یہ جاب کرنا بہت ضروری ہے۔ گریجویشن کے بعد میں نے تعلیم چھوڑ دی تھی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے۔ دیکھیں مس سوہا، آپ کے پاس کوئی بھی جاب ایکسپوجر نہیں ہے اور اس لیول کے بچوں کو کیسے ٹیچ کر سکتی ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کلاس کے بچوں کو نہیں پڑھا سکتی تو آپ چھوٹی کلاس کے بچے، وہاں کوئی ویکینسی نہیں ہے۔ آئی ایم سو سوری۔ وہ اس کاغذ کو اٹھا کر وہاں سے واپس آرفن ایج میں چلی گئی تھی اور مایوسی کو ہاتھ میں لیے، جو کہ خالی تھے۔ یہ تیسرا انٹرویو تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ خود کو اپنے حالات کو رو رو کر تھک گئی تھی۔ بیٹا جاب کرنا اتنا ہی ضروری ہے تو میڈم سے بات کر کے اس آرفن ایج کے یتیم بچوں کو پڑھا سکتی ہو۔ ساتھ جو مفت تعلیمی ادارہ ہے بڑا سا، وہ اسی آرفن ایج کا ہے۔ کیا سچ میں؟ میرا یہ نوکری کرنا بہت ضروری ہے۔ میں اس کی دنیا میں آنے سے پہلے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں، شام کو بڑی میڈم آئیں گی، میں تمہیں خود ان کے پاس لے کر جاؤں گی۔ ہاں ہاں ہاں، ٹیک کیئر آنر۔ جتنی آخر شادی کی تمہیں آئی ہوئی ہے نا، مجھے تو لگتا ہے ابھی تک 5-6 بچے ہو گئے ہوں گے اندلیب۔ زارا کی اونچی آواز سے جہاں اندلیب کا چہرہ لال ہو رہا تھا، وہیں وہ تینوں پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھیں۔ سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا ان کا ٹیبل۔ شرم تو نہیں آتی کمینی، اتنی بھی آخر نہیں ہوئی تھی۔ ہا ہا ہا، اچھا بلش کیوں کر رہی ہو؟ شادی کرو کے فارغ ہو، بچے ہوں گے نا، لگ پتہ چاہے گا، صبح شام آگے پیچھے گھومتی رہ جاؤ گی، سوہا نے اورینٹر ہوتے ہوئے کہا تھا۔ سوہا نے اور ٹیز کرتے ہوئے کہا تھا، اس لحاظ سے عریشہ اور میں سکھی ہیں، سکون والی زندگی ہے، اور تم تینوں ہی شادی کے نام پر بھاگتی تھیں۔ اس کے بعد اس کے سوال پر سب کے چہرے کی ہنسی چل گئی تھی۔ ارشما، پتہ تو چل گیا ہوگا اب سب کو؟ سوہا نے سرگوشی کی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے ہماری یاریاں پھر سے مضبوط کرنے کا۔ زارا نے اپنا ایک ہاتھ سوہا کی طرف بڑھایا تھا اور دوسرا ہاتھ اندلیب کی طرف۔ اندلیب نے اپنا ایک ہاتھ زارا کی ہتھیلی پر رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے عریشہ کے ہاتھ کو تھاما تھا۔ وہ ایک سرکل بن گیا تھا ان کی یاریوں کا۔ مگر اس کھانے کا بل میں نہیں دینے والی، زارا نے منہ بنا کر کہا تھا۔ سیریسلی زارا، تو آپ کی وکیل بن گئی ہو؟ نہیں، ابھی 2 سال ہیں، پیسے میں نہیں دے رہی، میں نے اس مہینے کی کمیٹی بھی دینی ہے ابھی۔ ہاں ہاں ہاں، اس بار تو مجھ سے بھی امید نہ رکھی جائے، ہاف آف کر لیتے ہیں۔ سوہا، کچھ شرم کرو، ہم سب تم میں سب سے زیادہ رچی رچ ہیں۔ ہاں ہاں، شادی کے سائیڈ ایفیکٹس میں نے بچت کرنا سیکھ لی ہے۔ اس نے جیسے ہی آنکھ ماری تھی، وہ ٹیبل اپنے قہقہوں کی وجہ سے سب کی توجہ حاصل کر چکا تھا۔ چلو ہاف آف نکالو چڑیلوں، اگر پیسے نہیں دینے تھے تو کم ٹھونس لیتی، ہم دونوں کی سیونگ کا خیال کر لیتے کوئی۔ چل عریشہ، نکال 1000، 500 لے کر لے یار، میں تم سب میں سب سے زیادہ غریب ہوں۔ اچھا شوخی کہیں کی بینک مینیجر ہو کر غریب؟ باہر مہران گڑی تیری ہے نا؟ زارا کے تکے پر اس نے آنکھ نکالی تھی۔ تم نے میرا 500 کو چھوڑنا منحوس۔ ہاں ہاں، اسکول میں میں نے ایسے ہی میسنی والا چہرہ بنا کر کم لوٹا تھا تمہیں۔ ان کی لڑائی پھر سے شروع ہو گئی تھی اور سوہا کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور خوشی بھی۔ ہم اس کے اپنے جاننے والے ہیں، آپ اسے بھلا دیں۔ دیکھیں اس وقت آپ نہیں مل سکتی، اجازت نہیں ہے میم۔ اوکے، میں سائم چودھری کو کال ملاتی ہوں، وہ میرے والد ہیں۔ اور آپ سائم صاحب کی بیٹی ہیں؟ کیئر ٹیکر جلدی سے ان چاروں کو ویٹنگ روم لے گئی آفس سے۔ آپ یہیں بیٹھے، میں رشما بیٹی کو لے کر آتی ہوں۔ رشما سر جھکائے جیسے ہی اندر آئی تھی، ان چاروں کو چہرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ پہلے سوہا آگے بڑھی تھی اور پھر وہ تینوں بھی۔ رشما کی حالت دیکھ کر وہ سب بے تحاشا رو رہی تھیں۔ ان کی رونے کی آوازیں اس روم میں گونج رہی تھیں جیسے وہ چاروں انتظار میں تھیں اور اپنے آنسو ضبط کیے ہوئے تھے۔ رشما، آج صبح ڈیورس پیپرز ملے تو اس وقت میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کوئی تو ایسے ماضی کا اپنا پاس ہو جس کے گلے لگ کر رو سکوں۔ رشما کی بات نے ان سب کو اور رلا دیا۔ اوہ رشما، آئی ایم سو سوری، مجھے بیک اپ رکھنا چاہیے تھا، خیر خبر رکھنی چاہیے تھی۔ سوہا کا خود کو چہرہ بھیگ چکا تھا مگر وہ رشما کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا رشما؟
اپنوں نے اچھا بدلہ لیا مجھ سے، انہوں نے یقین دلایا تھا کہ خون سفید ہو گیا ہے، مجھے میرے گناہ سے زیادہ میرے اپنوں نے برباد کیا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی بات پر حامد وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ مجھے قبول نہیں ہے، I'm so sorry ابو، مگر میں ایسی فیملی میں شادی نہیں کر سکتا۔ حامد یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ افتخار صاحب نے اپنے بیٹے کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ ٹھیک تو کہہ رہا ہے میرا بیٹا، حامد تم نے آج میری بات مان کر میرا سر رکھ لیا۔ رشمہ کی چچی اپنے بیٹے کے صدقے باری جانے لگی تھیں۔ دیکھیں بھابھی، وہ جا چکی ہے، ہم اسے مار چکے ہیں، آپ یہ آج نکاح نہ کر کے آپ ہم سب کو مار دیں گی، جو معاشرے میں ہماری عزت ہے وہ بھی خاک میں مل جائے گی۔ رشمہ کی والدہ ہاتھ جوڑے چچی کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، پر وہ تو کسی معافی کسی کو خاطر ہی میں ہی نہیں لا رہی تھی۔ حامد دیکھ بھائی، میں اپنی ہر بہن کے کردار کی قسم کھا کر گواہی دے سکتا ہوں، وہ جو چلی گئی اس کی وجہ سے ہم سب کو سزا، ہم کیسے مان لیں کہ سب ٹھیک ہیں؟ کون جانے کتنے بچے ضائع۔ حامد کے منہ پر مکہ مار دیا تھا اور مارنا شروع کر دیا تھا رشمہ کے بڑے بھائی نے۔ آپ لوگ جائیں یہاں سے، اس گھر میں کوئی نکاح نہیں ہوگا، جو لوگ جہاں کوٹھے ڈال کر دیں گے اس بیٹیوں کو، میرا بیٹا کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ چچی اللہ سے ڈریں آپ، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، ہمارا تماشا تو 4 لوگوں میں لگے گا، اگر قدرت نے آپ کی پکڑ کر لی تو دنیا تماشا دیکھے گی آپ کا۔ سائرہ پردے سے باہر آ گئی تھی۔ سارا اندر جاؤ۔ نہیں امی، بس یہ خون کے رشتے ہیں، یہ خاندان ہوتا ہے، اتنا گندا خاندان، نہیں کرنی مجھے شادی ان کے بیٹے سے، کوٹھا بنا کر اس میں روپوش ہونا منظور ہے، ان جیسے لوگوں کے گھر جانا نہیں۔ اور اپنے بھائی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو وہاں سے باہر لے گئی تھی۔ حامد میرے بیٹے، اپنے بیٹے کو لے کر نکل جاؤ میرے گھر سے۔ افتخار میں نہیں نکل جاؤں یہاں سے، کم ظرف عورت، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، نکل جاؤ، جاؤ اس بے غیرت کو لے کر۔ میں نے حامد تجھ سے کیا مانگا تھا؟ ساری زندگی تمہیں پالتا رہا، میں نے مانگا کیا تھا؟ اپنے بھائی کی ایک بیٹی کو بیاہ کر لے کر آنا چاہتا تھا، تم لوگوں نے سب کے سامنے تماشا لگا دیا میرا، میرے بھائی کی فیملی کا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے وہاں بیٹھ گئے تھے۔ ابو نکل اپنی ماں کو یہاں سے لے کر، ورنہ میں کچھ غلط کر دوں گا، دفع ہو جاؤ جہاں سے۔ حماد بہنوں کو، ماں کو، گھر کو چھوڑ کر باہر نکل آیا تھا اور سیدھا قبرستان گیا تھا۔ آپ کہتے تھے بہنوں کا بڑا بھائی بن کر نہیں، باپ بن کر پالنا ہے۔ ابو بھائی کبھی باپ نہیں بن سکتے، باپ باپ ہوتا ہے، میں اپنی ذمہ داری سے بری ہونے آیا ہوں۔ ایک مرد میں جتنا ظرف ہوتا ہے نا، سب آزما کر دیکھ لیا ابو، میں کبھی آپ جیسا بزدل نکلا، میں اب معاشرے کے تانے برداشت نہیں کر سکتا۔ حماد وہاں سے باہر چلا گیا تھا۔ چلتی سڑک پر تیز گاڑیوں کے درمیان جب اس کا موبائل بجنا شروع ہو گیا، وہ اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے ایک بار اپنی ماں کی آواز سننا چاہتا تھا، بس ایک بار۔ چہرہ صاف کر کے جب اس نے فون اٹھایا تو اس کا چہرہ پھر سے بھر گیا۔ حماد، حماد بھائی، امی، امی آنکھیں نہیں کھول رہی، یہ ڈاکٹر کیا بکواس کر رہی ہے، آپ ہی سن لیں، یہ کہہ رہی ہے امی نہیں رہی۔ چھوٹی بہن چیخ رہی تھی، فون پر چلا رہی تھی سب پر۔ حماد بھائی، امی آپ کی بات سنیں گی، آپ انہیں سمجھائیں کہ جلدی سے اٹھ جائیں۔ کچھ ماہ بعد، یہ کون سی صدی ہے؟ نوشین، عاصم نے غصے سے کہا تھا۔ اندر لیونگ روم کی آوازیں باہر ملازموں میں بھی جا رہی ہیں۔ رات کے 2:30 بجے یہ عالم تھا گھر کا۔ میں پوچھ رہی ہوں کون سی صدی ہے یہ بھائی؟ نوشین اب تم بھی سوچ بول دو، ہم دونوں ایک دوسرے سے۔ وہ لڑکا وہاں کھڑا تھا جس کا گریبان عاصم کی گرفت میں تھا۔ نوشین جوتی اتار کر ہاتھ میں پکڑ چکی تھی۔ اتنے جوتے ماروں گی کہ یاد رکھے گا۔ اب وہ میں نہیں جانتی کون ہے یہ گھٹیا شخص، جھوٹ مت بولو۔ نوشین، میں نے خود تم دونوں کو رنگے ہاتھ پکڑا ہے، اس لیے تو پوچھ رہی ہوں یہ کون سی صدی ہے؟ آدھی رات کو یہ غیر مرد ہمارے گھر میں ہے، آپ میرے بھائی کی بیوی مجھ پر الزام لگا دیں گی تو میں قصوروار ہوں؟ ابو آپ اس کا موبائل نکالیں اس کی جیب سے۔ اور جب اس کا موبائل فون نکالا تو نوشین نے وہ چھین لیا تھا۔ کوڈ پوچھیں اور پولیس کو کال ملائیں۔ نوشین اپنا گناہ چھپانے سے، عاصم بھائی حیرت سے، اور جس بیوی کے لیے بولنا چاہیے تھا تو اس کے لیے خاموشی سے الوداع کر دیا۔ جس بیوی کے لیے بول رہے ہیں اس کی سچائی تو میں بتاتی ہوں۔ ابو اسے لگائیں 2 اور کوڈ پوچھیں 9231، اس کے موبائل کی لاسٹ کال۔ نوشین نے جیسے ہی فون میں لایا، اریج کا موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے عاصم؟ یہ اس کی کوئی چال ہوگی۔ عاصم بھائی آپ کی بیوی اور آپ کو کتنی بار میں باہر دیکھ چکی ہوں، کل ان کی فون پر گفتگو سننے کے بعد میں نے رنگے ہاتھ پکڑنا چاہتی تھی، میرے شور ڈالنے پر تو مجھ پر ہی الزام تراشی کرنا شروع ہو گئی، اور آپ سبحان اللہ 8ویں کی صدی کی سوچ رکھتے ہیں میرے بھائی۔ نوشین وہ موبائل نیچے مار کر توڑ چکی تھی۔ وہ جیسے ہی گئی تھی، عاصم نے ایک زوردار تھپڑ مارا تھا اریج کے منہ پر۔ عاصم تمہیں شرم نہیں آئی، بے حیا لڑکی؟ عاصم دوبارہ سے ہاتھ اٹھانے لگا جب والدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ عاصم اب اتنی رات کو تماشا نہ کرو، جاؤ اپنی بیوی کو معاف کر کے کمرے میں لے جاؤ۔ عاصم نے شاکڈ ہو کر اپنی والدہ کو دیکھا تھا۔ ایسے شاکڈ نہ ہو بیٹا، یہ تمہاری پسند کی تھی شادی، ہماری نہیں، جسے تم ٹھکرا کر نکال کر باہر کرو گے۔ اب جاؤ، اتنے ارمانوں سے لائی ہے اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے کر جاؤ۔